سب سے پہلے ذکر لاہور بارش کا۔ لاہور میں آج موسلا دھار بارشیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور شہر میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ آج دن بھر لاہور کی سڑکیں تالاب بنی رہیں۔ پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہوا۔ کینال روڈ پر نہر کا پانی سڑکوں پر بہہ نکلا۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع رہا۔ والٹن روڈ مکمل طور پر پانی میں ڈوبا رہا۔ پانی سے بند ہونے والی گاڑیاں بھی پانی میں ہی ڈوبی رہیں۔ جی او آر کالونی سمیت مختلف علاقوں میں درخت، بجلی کے کھمبے گر گئے۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک پر 291 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ قرطبہ چوک پر 241، تاجپورہ 230 اور نشتر ٹاؤن میں 245 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گلشن راوی میں 251، جوہر ٹاؤن میں 234 اور علامہ اقبال ٹاؤن میں 214 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چائنا اسکیم اور گڑی شاہو میں بارش کا پانی گھروں، دکانوں میں داخل ہو گیا۔ اور لاہور میں آج ہونے والی موسلا دھار بارشوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ مصری شاہ میں چھت گرنے سے میاں بیوی اور بچہ جاں بحق ہو گئے۔ چونگی امر سدھو میں بجلی کا تار پانی میں گرنے کے بعد کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق ہو گیا، جبکہ باغبان پورہ میں کھمبے میں کرنٹ آنے سے نوجوان احتشام جاں بحق ہوا۔ ہنجروال میں بھی 11 سالہ بچہ پانی میں کرنٹ لگنے سے دم توڑ گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ لاہور میں آج رات 9 بجے بارش کا ایک اور سپیل برس سکتا ہے۔ کوشش ہے کہ اگلی بارش سے پہلے صبح کی بارش کا پانی نکال دیں۔ ایک اور سپیل ابھی پہلے 5 بجے ایکسپیکٹڈ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو 9 بجے تک آئے گا، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن اس کوشش ہے اس سے پہلے پانی کو کلیئر کر لیں یہ والے کو، تاکہ اگلا سپیل آتا ہے تو وہ جس طرح بھی ہوگا اس کو بھی جلدی کلیئر کریں گے۔ اتنے تھوڑے سپیل میں اتنی زیادہ بارش پچھلے ڈیکیڈز میں نہیں ہوئی، تو اس کو اتنی جلدی نکالنا آئی تھنک کافی بڑا مشن تھا۔ ان سارے لوگوں نے مل کے جو یہ آپریشن کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں سارے کے سارے مل کے۔ اور آج لاہور میں ریکارڈ بارش کے دوران خشک رہنے والے کلمہ چوک انڈر پاس میں اچانک پانی آ گیا۔ لاہور انتظامیہ نے گزشتہ بارش میں کلمہ چوک انڈر پاس ڈوبنے کے بعد خصوصی انتظام کیا تھا۔ اس وقت کیا صورتحال ہے جانیں گے نمائندہ جیو نیوز میاں عابد سے۔ میاں عابد، اس وقت کیا صورتحال ہے کلمہ چوک انڈر پاس کی؟ اور میں ہونے والی طوفانی بارش میں گزشتہ 30 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ 5 سے 6 گھنٹے جاری رہنے والی موسلا دھار بارش سے ایک دفعہ تو ایسا لگتا تھا کہ لاہور ڈوب جائے گا، لیکن سیوریج کا نظام بہتر ہونے کے باعث پانی نکلتا رہا۔ لیکن اس وقت ہم کلمہ چوک انڈر پاس پہ موجود ہیں، جہاں پہ ایک دفعہ بارش کا پانی نکال دیا گیا تھا، لیکن یہ اطلاع ہمیں ملی ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ قریبی اسکول اور قذافی اسٹیڈیم کی طرف نکالا گیا تھا پمپنگ کے ذریعے، تو وہاں پہ پانی زیادہ ہونے کے بعد یہ پانی دوبارہ واپس آ گیا اور اس وقت میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پانی جو ہے وہ بڑی تعداد میں کھڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور پانی کو نکالا جا رہا ہے۔ آج لاہور میں یہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ 291 ملی میٹر بارش جو ہے لکشمی چوک کے علاقے میں یعنی اندرون شہر کے علاقے میں زیادہ ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے اس وقت موسٹلی سڑکیں جو ہیں ان کو پانی نکالا جا چکا ہے، لیکن جہاں پہ پانی کھڑا ہے وہاں پہ پمپنگ اسٹیشن لگا کر اس پانی کو نکالا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ میاں عابد آپ کا۔ لاہور میں آج سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں ہوئی جو کہ 291 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس وقت لکشمی چوک میں کیا صورتحال ہے بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز فروا۔ جی میں اس وقت لاہور کا لکشمی چوک ہے وہاں پر موجود ہوں، جہاں پر آج صبح 4 بجے کے قریب بارش کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً 10 گھنٹے تک یہاں پر 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ یعنی 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، اور جس کے بعد سے یہاں پر گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب آپ اس وقت عقب پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ سڑک جو ہے وہ آپ کو بالکل صاف دکھائی دے رہی ہوگی۔ صبح یہاں پر اتنا زیادہ 3 فٹ سے زائد پانی یہاں پر موجود تھا، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوا تھا۔ تمام کاروبار بند تھے، گھروں کے اندر لوگ محصور ہو کر رہ گئے تھے، اور محکمہ واسطہ کے مطابق جو ہے 30 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ آج ٹوٹا ہے۔ 10 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی ہے، اور اب چونکہ لاہور کا بیشتر علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن محکمہ واسطہ کے مطابق کافی علاقے اور سڑکیں اور شاہراہیں جو ہے وہ کلیئر کر دی گئی ہیں اور مزید جو ہے وہ کلیئر بھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس وقت صرف اگر ہم لکشمی چوک کی بات کریں، کیونکہ سب سے زیادہ 291 ملی میٹر بارش جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے، تو اب تک یہاں پر پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، سڑکیں بالکل صاف پڑی ہوئی ہیں، اور یہاں سے محکمہ واسطہ کی ٹیمیں جو ہے وہ بھی یہاں پر موو کر چکی ہیں۔
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुनीर और उनके रफ़का शरीक हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए इस काउंसिल को सेटअप किया है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आने में रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाए। मुझे आपको ये बताते हुए थोड़ा सा अफसोस भी है कि पाकिस्तान जिसकी आबादी 23 करोड़ है, वहाँ पर सालाना फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तकरीबन $1.5 अरब है, जबकि वियतनाम जो कि 10 करोड़ की आबादी है, हमसे तकरीबन निसफ साइज़ का मुल्क है, वहाँ पे 28 से $30 अरब सालाना फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह म्यांमार जो है, वहाँ पर जिसे बर्मा कहते थे, वहाँ पर भी 4 से $6 अरब सालाना की FDI जाती है। आज दुनिया में $2 खरब से ज़्यादा फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चक्कर लगा रही है, जो कि अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस की मुतलाशी है। आज दुनिया में हर तरक्की करने वाला मुल्क, कामयाब तरक्की करने वाला मुल्क अपने मुल्क में इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो तरक्की के लिए और बिलखसूस जो पाकिस्तान की हमारी मुस्तकबिल की तरजीह है 5 E's फ्रेमवर्क में कि हम पाकिस्तान को किस तरह एक एक्सपोर्ट लेड मईशत बनाएं, पाकिस्तान की बरामदात को किस तरीके से हंगामी बुनियादों पर उसमें इजाफ़ा करें, ये तभी मुमकिन है कि जब हमारे मुल्क के अंदर फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। क्योंकि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ मुल्क में सरमायाकारी आती है, जिससे टेक्नोलॉजी आती है, जिससे इनोवेशन आती है, जिससे नए मॉडर्न तरीके आते हैं, उससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करती है, और सबसे बढ़कर ये कि आप ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यही वजह है कि हर कामयाब तरक्की करने वाले मुल्क ने अपनी एक्सपोर्ट्स को तरक्की देने के लिए फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सहारा लिया है। पाकिस्तान, जैसे कि आपको मालूम है कि 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी, तो उस वक्त भी एक बड़ा तरक्की का मंसूबा जिसे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, उसे शुरू किया गया था, और आज उस तारीख़ी मंसूबे की 10वीं सालगिरह है। 5 जुलाई 2013 को CPEC मंसूबे की याददाश्त पर बीजिंग में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और प्रेसिडेंट शी के दरमियान होने वाली अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में उस पर दस्तखत किए गए, और इसके बाद CPEC पाकिस्तान में $25 अरब से ज़्यादा, तकरीबन $28.5 अरब तक की सरमायाकारी लाने का इंस्ट्रूमेंट बना, जिसने पाकिस्तान के तवानाई के शोबे को ट्रांसफॉर्म किया, हमारी सलाहियत में इजाफ़ा किया। तकरीबन 8000 मेगावाट के मंसूबे CPEC के मुख्तलिफ शोबों में हाइडल, कोल के, रिन्यूएबल एनर्जी के जो लगे, उससे इजाफ़ा हुआ। इसी तरह हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उसमें रेवोल्यूशन आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल लगी, गवादर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया, और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की बुनियाद रखी गई। तो एक बड़ा पोर्टफोलियो है जो CPEC के नतीजे में पाकिस्तान में आया, और उसके नतीजे में पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना। लेकिन बदकिस्मती से 2018 में जो तब्दीली आई, उसका निशाना जहाँ दूसरी चीज़ें बनी, हमारे तरक्याती मंसूबे और हमारा तरक्याती सफ़र बना, उसी का निशाना CPEC भी बना, और उसके नतीजे में पाकिस्तान उस मोमेंटम को लूज़ कर गया कि जिस मोमेंटम के साथ हम CPEC को अगले मरहले में जो बिज़नेस टू बिज़नेस कोऑपरेशन है उसमें लेके जा सकते थे। लेकिन CPEC ने पाकिस्तान के अंदर वो बुनियाद फराहम कर दी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जिसके ऊपर अब हम एक कामयाब मईशत की इमारत खड़ी कर सकते हैं।
یہ عمارت 2018 میں بھی کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ایک منفی ایجنڈا تھا جس میں ترقی کا سوچ یا ویژن نہیں تھا بلکہ ایک انتقامی ویژن تھا، اس سے ہم ڈیریل ہو گئے۔ اب پاکستان کے پاس ایک دوبارہ اپرچونٹی آئی ہے کہ جب ہم معیشت کو بحال کر رہے ہیں، دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ، اگرچہ جب یہ ہوا تھا اس وقت ہمارے اپوزیشن میں تحفظات تھے کہ اس کو بہتر نیگوشیٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس حکومت نے جو بھی معاہدہ کیا ہم نے اسے آنر کیا تاکہ پاکستان کے اوپر کسی کی انگلی نہ اٹھے کہ پاکستان معاہدوں سے پھر جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اسی معاہدے کے تحت تمام شرائط کو پورا کیا، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 12 جولائی کو بورڈ سے بھی اس کی اپروول ہوگی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ملک کے اندر بھی سٹاک مارکیٹ پہ پاکستانی روپے کی مالیت پر مثبت اثرات ہوئے اور کرنسی مستحکم ہے۔ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پاکستان کا پیدا ہوا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کو ہم مل کر ہول آف نیشن اپروچ کے ذریعے، ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ذریعے، کیونکہ یہ پاکستان کسی ایک سیاسی جماعت کی میراث نہیں ہے، یہ پاکستان کسی ایک فرد کی میراث نہیں ہے، یہ پوری قوم کا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ ہماری کوئی بھی سوچ ہو، ہماری کوئی بھی زبان ہو، کوئی نسل ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی سیاسی نظریہ ہمارا مختلف ہو، لیکن ہماری شناخت ایک ہے، وہ پاکستان کی ہے۔ تو اس لیے اب جب پاکستان کے پاس ایک موقع آیا ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ ٹیک آف کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے SIFC کا انیشیٹو، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا انیشیٹو ایک بہت اہم انیشیٹو ہے، اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل پورے پاکستان کے انتظامی نظام میں یکجہتی پیدا کرتا ہے سرمایہ کاری کی فیسیلیٹیشن کے لیے۔ اس میں تمام اہم وفاقی محکمے بھی موجود ہیں اور اس میں صوبائی حکومتیں بھی موجود ہیں، لہٰذا ورٹیکلی وفاق اور صوبے اس کے اندر شریک ہیں۔ ہاریزونٹلی تمام وفاقی حکومت کے ادارے، وفاقی حکومت کے محکمے، وفاقی حکومت کی وزارتیں اور سول اور ملٹری محکمے سب اس کے ساتھ ایک ٹیم کے طور پہ شریک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو اس ادارے کے اندر ایک پختگی آتی ہے وہ بیرونی سرمایہ کاروں میں اعتماد بحال کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی، چونکہ اس ادارے کی حیت اور سٹرکچر کی وجہ سے ایک کانفیڈنس آئے گا انٹرنیشنل انویسٹرز کو کہ حقیقت میں ون سٹاپ ڈسپوزل ہو سکے گا انویسٹمنٹ آئیڈیاز کے لیے اور پروجیکٹس کے لیے اور پروپوزلز کے لیے، کیونکہ اگر ہم ون ونڈو آپریشن نہیں دیں گے، ون سٹاپ آپریشن نہیں دیں گے، تو جو ہمارے ہاں درجنوں NOCs انویسٹرز کو لینے پڑتے تھے، درجنوں دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، اس سے وہ بہت مایوس ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی ونڈو ہے، ایک ایسا مرکز ہے SIFC کہ جہاں پر فورن انویسٹرز کو ایک ہی چھت کے نیچے ان کی تمام اپروولز، ان کی تمام فیسیلیٹیشن دی جائے گی تاکہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کار کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے اور اس پر امپلیمنٹیشن کو کسی رکاوٹ کے بغیر یقینی بنایا جا سکے۔ تو اس مقصد کے لیے آج ہماری ایپیکس کمیٹی جو کہ اس کی ہائیسٹ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا۔ اس کے نیچے ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو کہ میرے سربراہی میں کام کرے گی، اور اس کے نیچے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں جہاں زیب صاحب ان کی نگرانی میں کام کرتی ہے، اور ان کمیٹیز میں تمام متعلقہ محکموں کے لوگ شریک ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت جو 5 شعبے جن کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلا شعبہ زراعت ہے۔ پاکستان ایک زرعی معیشت ہے، زرعی ملک ہے، زراعت ہماری بیک بون ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی اس کے باوجود
کہ ہر ایگریکلچر پروڈیوس میں ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں ہیں. ہماری پروڈکٹیوٹی لوئسٹ ییلڈنگ اکانومیز میں ہے. ہماری جو پر ایکڑ ییلڈ ہے یا پر ہیکٹر ییلڈ ہے وہ دنیا میں لوئسٹ 1/3 کے اندر آتی ہے, اور جو گلوبل ایوریج ہے ہم اس سے بھی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر میں ماڈرنائزیشن نہیں ہوئی, ہماری ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی ایڈاپشن اس طرح نہیں ہوئی جیسے دوسرے ممالک نے کی ہے. اس کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ہم ایگریکلچر کے ایریے میں ماڈرن فارمز کو بنانے کے لیے, ماڈرن ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے اور گرین ریولوشن 2.0 کو برپا کرنے کے لیے اس فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے ذریعے انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کریں گے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بڑے بڑے فارمز بنائے جائیں گے جس سے کہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن کے بینچ مارکس اوپر جائیں گے. ہمارے ملک کے اندر نئی ٹیکنالوجی کی ایڈاپشن ہوگی, چاہے وہ اریگیشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کلٹیویشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سوئل کے استعمال کے حوالے سے ہو. اور اس کے لیے ایک ہماری جو آرمی کے اداروں نے بہت اچھا لینڈ انفارمیشن سسٹم جو ہے مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے, جس کے نتیجے میں جو ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اپنی لینڈ یوٹیلائزیشن کو اور سوئل مینجمنٹ کو, کراپ پروڈکشن کو, کراپ پروٹیکشن کو اور کراپ ہارویسٹنگ اور کراپ مارکیٹنگ سسٹمز کو, ان سب کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ممکن کیا ہے. اور اس کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی ہے, سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے, اس کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح کی مزید انٹرونشنز کر کے ایگریکلچر میں ایک ٹرانسفارمیشن یا ریولوشن, جیسے میں نے کہا گرین ریولوشن 2.0, وہ روڈ میپ بنا لیا گیا ہے اور اس کے اوپر کام ہوگا. اس کے لیے پرائم منسٹر جو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا باقاعدہ 7 تاریخ کو افتتاح بھی کریں گے. ساتھ ہی ایک ایگریکلچر کے حوالے سے کنونشن بھی منعقد کیا جائے گا, جس میں پاکستان کے جو پروگریسو فارمرز ہیں, پاکستان کے جو ایگریکلچر شعبے سے سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو بلا کر ان کے ساتھ اس شعبے میں جو انویسٹمنٹ کے ہمارا روڈ میپ ہے وہ شیئر کیا جائے گا, تاکہ ہم سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایگریکلچر سیکٹر کو پاکستان کی معیشت میں اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے, جو اس کا ٹرو پوٹینشیل ہے, اس کے مطابق ہارنس کر سکیں. دوسرا شعبہ انرجی کا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت کی ترجیح ہے کہ ہم اپنے انرجی سیکٹر کو رینیوبلز کی طرف لے کے جائیں, ہم اپنے انرجی سیکٹر میں جو ہماری ڈپینڈنس ہے فاسل فیول پہ اسے کم کریں. تو اس حوالے سے بھی ایک پیکج تیار کیا گیا ہے جس کے تحت انٹرنیشنل انویسٹرز کو انرجی کے شعبے میں بالخصوص سولر انرجی کے اندر پاکستان میں مینوفیکچر کرنے کے لیے مراعات دی جائیں گی اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تیسرا شعبہ جو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے وہ آئی ٹی کا سیکٹر ہے. اور آئی ٹی کے سیکٹر میں چونکہ پاکستان کی جو نوجوان آبادی ہے دراصل وہی ہماری ایٹمی طاقت ہے. ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی ایٹم بم ہے پاکستان کا وہ پاکستان کی نوجوان آبادی ہے, ہمارا یوتھ ڈیویڈنڈ ہے. اور اگر ہم اسے پوری طرح بروئے کار لائیں تو یہ پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور بنا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے SIFC کے تحت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے فیسیلیٹیشن کریں, فورن انویسٹمنٹس اور جوائنٹ وینچرز کو انکریج کریں, اور دنیا کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیز کو پاکستان کی طرف متوجہ کریں. اور انشاءاللہ اس سے بھی مجھے امید ہے کہ پاکستان میں جو سٹارٹ اپ کلچر ہے, پاکستان کے اندر جو آئی ٹی سیکٹر ہے, اس میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہوگی. خاص طور پہ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری پالیسیز ہیں, جو نئے
اس وقت دنیا میں ریگولیٹری رجیمز ہیں ان کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کریں اور آئی ٹی سیکٹر کی پالیسیز کو جو ہمارے اندر گیپس ہیں دور کیا جائے اور اسی طرح جو انفراسٹرکچر کے گیپس ہیں انہیں دور کیا جائے، انٹرنیٹ کی ایکسیس کو اور براڈ بینڈ کی سپیڈ کو بڑھایا جائے اور نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کیا جائے۔ تو یہ ہمارا تیسرا اہم شعبہ ہے۔ چوتھا شعبہ جس کا انتخاب کیا گیا SIFC کے تحت وہ منرلز ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بدقسمتی سے ہمیں جہاں قدرت نے مالا مال کیا معدنیات سے، یہ شعبہ بہت انڈر ڈیولپڈ ہے اور ابھی ریکوڈیک کا ایک جو شعبہ یا منصوبہ جس میں کہ افسوسناک طریقے سے کچھ ماضی میں ہکپس آئے انہیں دور کر لیا گیا ہے اور جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ اس میں اب شریک ہے، مائننگ کی جائنٹ ہے اور اس کے ذریعے ممکن ہوگا کہ ہم پاکستان کو شو کیس کر سکیں دنیا کے مائننگ کے لینڈسکیپ کے اوپر، اور اس حوالے سے بھی ایک روڈ شو یا ایک بڑا کنونشن منعقد کیا جائے گا جس میں دنیا کی بڑی مائننگ کمپنیز کو بلایا جا رہا ہے اور پاکستان کے مائننگ پوٹینشیل کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور مائننگ سیکٹر ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہم اربوں ڈالر کی پروسیڈز لے سکتے ہیں اگلے 5 سے 10 سالوں میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لا کر۔ پانچواں جو شعبہ ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن ہے۔ پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن کیپیبلٹی ہے وہ جہاں اس کی اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہے اس میں یہ بھی پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک بہت اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے جو پاکستان کو دنیا کے معیار کے اسلحہ بھی بنا کے دیتا ہے اور ہم اس میں بہت ایک ایکسپورٹ کا پوٹینشیل بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بندوقوں سے لے کر راکٹ سے لے کر ٹینکوں سے لے کر ہوائی جہاز تک بنا رہا ہے، تو اس کے شعبے کو بھی ترقی دینے کے لیے SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بریفنگ دے رہے ہیں۔